اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے۔ اس کے پہلے کا بیان ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ تم کس طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ اب اسی کا ایک حصہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا، جس کا دل دکھا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر گرفت نہیں ہے، بلکہ مظلوم کی دعا کو بھی قبولیت کی سند عطا ہوتی ہے۔ کسی فارسی کے شاعر نے اس مضمون کو اس طرح سے لکھا ہے کہ مظلوم کی آہوں سے ڈرو، اس کی زبان سے نکلنے والی فریاد ایسی دعا بن جاتی ہے کہ جس کی قبولیت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا، یعنی جس پہ ظلم ہوا، جس انسان پر ظلم زیادتی ہو، وہ تو اپنی بات کہے گا ہی، مگر اس کے علاوہ اور انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے اور کہ اس کی چرچا کیا جائے، اس کو معاشرے میں پھیلایا جائے، کیونکہ حکم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ برائی کو روکو اور بھلائی کو پھیلاؤ، نیکی کو پھیلاؤ۔ مگر مظلوم، اور ایک آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت تیز قبول کرتا ہے۔ تو یہیں پہ یہ بات کہی گئی ہے، وَقَانَ اللَّهَ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے سب معلوم ہے جس کے دل سے آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھی ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے ہیں۔ ان تبدوا الخیر او تخفوہ، اور اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ۔ جہاں تک خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو، ظاہر ہے کہ چھپاؤ برابر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو ہر حال ہی میں خیر ہے، آیا ہو یا خفیہ۔ اور تعفو سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دینا یقیناً نیکی کا ایک اونچا درجہ ہے۔ اس لیے یہاں ترغیب کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے کہ تمہاری بدگوئی کی تم پر گرفت نہیں ہے، لیکن زیادتی کا تلافی اس سے اعلیٰ اور بلند درجہ بھی ہے۔ تم اس بلند درجے کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ کہ تم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دو۔ اس کے ساتھ اللہ کی قدرت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ انسان تو بسا اوقات بدلہ لینے کی طاقت نہ ہونے کے باعث معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قدیر ہے، وہ تو جب چاہے جسے چاہے خطا کار کو فوراً سزا دے کر حساب چکا سکتا ہے، لیکن اتنی قدرت کے باوجود بھی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، ہماری ناحق تلفی کی، ہمارا حق مار لیا، اگر ہمارے اندر طاقت ہے بدلہ لینے کا اس سے، تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے حکم دیا، اس سے بھی اچھی بات ہے اگر تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز پہ قادر ہے، کسی محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے بدلہ لے لے، مگر وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور معافی کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر کسی نے معاف کر دیا تو وہ اس کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ معیار کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نصیحت ہے انسانوں کی۔ آئندہ آیات میں پھر وحدت ادیان جیسے اہم مضمون کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہاں تمام غلط نظریات کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ اب جو آیت آئے گی اس میں جو معاشرے کے اندر، جو سماج کے اندر، جو ملک کے اندر، جو پورے دنیا کے اندر طرح طرح کے فلسفے موجود ہیں کہ انسان کو جانور سے بنایا گیا، اس طرح بنایا گیا، تو اس کو سب کی جڑ کاٹ دیا اللہ نے۔ اس سے پہلے بھی بات زیر بحث آ چکی، فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اصل اوریجن سب ادیان کی ایک ہے، یعنی سب کہتے ہیں نا کہ سارا دین صحیح ہے، سب کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک بات تو اس میں کامن ہے، سب دین جو پھیلے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
اللہ ایک ہے، مگر جو سب کام کرنے کا طریقہ وہ غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مختلف ادیان، یعنی دین کی جو ہے جمع ہے ادیان، مختلف ادیان کی موجودہ شکلوں میں بھی ایک رنگی اور اہم آہنگی ہے، تو اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی کوئی نہیں۔ یہاں پر اب کاٹنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دین میں جس چیز کی وجہ سے بنیادی خرابی پیدا ہوتی ہے اس اصل میں کیا ہے، اور غلطی یا خرابی اللہ اور رسولوں میں تفریق۔ ایک تفریق تو یہ جو رسولوں کے درمیان کی جاتی ہے، دوسری تفریق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ علیحدہ کر دینے کی شکل میں بھی سامنے آتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ فتنہ انکار حدیث اور انکار سنت اسی جہالت اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں، اس کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن پہنچا دینا تھا، سو انہوں نے پہنچا دیا۔ اب اصل معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ کی کتاب عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو جس کی تصریح سمجھائی تھی، اس زمانے کے لوگوں نے اسے قبول کیا تھا اور اس زمانے کے لیے تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کوئی دائمی چیز نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کر دیا۔ یہاں اسی گمراہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگ آج بھی سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی جب قرآن اور حدیث دونوں ایک جڑوا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر آیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ویاخیا کی ہے، بتائی ہے کہ اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کو الگ الگ نہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے، قرآن میں آتا ہے نا وطیع اللہ وطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، الگ نہیں کرنا۔ اگر الگ کر دے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو وہی آیت آ رہی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویريدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین۔ اکبر کے دین الہی کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا کہ بس دین تو اللہ ہی کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضروری نہیں ہے جو اس نے چلایا تھا دین الہی، کیونکہ جب دین کی نسبت رسول کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر دین رسول کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ دین موسیٰ علیہ السلام، یہ دین عیسیٰ علیہ السلام، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسولوں کا یہ تفریقی عنصر درمیان سے نکال دیا جائے تو مذاہب کے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تو سب کا مشترک ہے، چنانچہ جو دین اسی کے ساتھ منسوب ہے وہ دین الہی ہوگا۔ یہ فلسفہ اکبر بادشاہ نے جو ہے ہندوستان میں لاگو کیا تھا، اور تو اس نے ایک نیا دین بنایا تھا۔ یاد سنت نہیں ہے، مغل بادشاہ، ہاں تو وہی بتانا، دین ایک نیا دین بنایا اور بات کا یہ تو بھائی 1400 وہ تھا عالم تھا، شیعہ عالم تھا، اس نے اس کو گمراہ کیا۔ ہاں تو اس نے ایک دین بنایا تھا، دین الہی، اسی کے نام ہاں بات صحیح ہے۔ ہاں تو گمراہ ہو گیا نا، اس کو لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ بادشاہ جو تھا بیرم خان کے انڈر میں بہت کم عمر میں 14 سال بیٹھا تھا۔ تو ایران کے کوئی شیعہ عالم دو تھے، فیضی اور ایک نام تھا، ہاں کوئی ایسے تھا، اس کو گمراہ کر دیا تھا کہ ایسے ابھی آج بھی دیکھیے بہت سے لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے۔ نہیں ہو سکتا تو وہی، ارے وہ تو چھوڑیے 500 سال، آج بھی بہت سے لوگ اس بات سے گمراہ ہیں کہ کہتے ہیں، جیسے آپ کا تازہ نمونہ وسیم رضوی ہے، وہ کہتا تھا قرآن کی اتنی آیت کو نکال دیجیے، وہ بھی تو گمراہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہے اپنے نام سے دین کو چلا رہے ہیں۔ آج بھی بہت بڑے جو لوگ اولیاء اللہ اپنے کو کہتے ہیں، چاہے فرضی ہیں، وہ بھی بہت سی دین میں گڑبڑی پیدا کی ہے، بہت سی چیزیں مانتے ہیں، بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو وہیں پہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم رسول اور خدا کے بیچ فرق نہیں کر سکتے، دونوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، تبھی آپ صحیح دین پہ چلو گے۔ بھائی تو رسالت پہ ایمان لانا ہے نا، ایمان لانا ہے، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بَعْضٌ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسول کا ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بین کا ایک راستہ نکال لیں، یعنی ان کے بیچ کا ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں اور رسول کو ایک طرف۔ اولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑے اہانت آمیز عذاب تیار رکھا ہے۔ جو اس لوگوں کو اس طرح کا جو لوگ کام کرتے ہیں، رسول اور خدا کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور نہیں مانتے، رسول کی سنت کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے ان میں سے کسی کی مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا اور نہ رسول کو رسول سے جدا کیا۔ مگر یہ بات یہاں پہ ایک باریکی ہے، سمجھ لینا چاہیے، جیسے ایک فتنہ یہ بھی سماج کے اندر ہے، کچھ لوگ رسول کو خدا سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی کانسیپٹ چل رہا ہے کہ رسول کو ہی خدا مان لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اللہ کی الگ حیثیت ہے اور رسول کی الگ ہے، اگر جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ جدا سے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہم سنت کو مانیں گے، ہم حدیث کا انکار نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، یہ سورہ بقرہ کی 258 نمبر آیت ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھی مانتے ہیں اور جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے بے شمار نبی اور رسول آئے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ جتنے بھی رسول آئے دنیا میں، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر نہیں بھی ہے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور سب اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 1,24,000 کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے کیا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ سب کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے اور وہ اصل میں وہی کافر ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے دنیا میں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم رسولوں کی بھی مانتے ہیں اور ہم ان رسولوں کی بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے بے شمار نبی اور رسول آئے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، اس کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ ایمان والے ہیں اور ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ یہ بہت اہم آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سارے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی طاقت عطا فرمائے، اور حق کے خلاف حق بات لوگوں تک پہنچائیں اور برائی کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فیضی کر کے ایک عالم تھا، اس کے ساتھ دونوں باپ بیٹے تھے،